میں نے ایمان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ کئی بار وہ مجھے نعمان کے ساتھ نظر آئی، مجھے دیکھتے ہی نظریں چرا کر نعمان سے ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے جیلس کروا رہی ہے، لیکن اپنا نقصان کر رہی تھی۔ میں ان دنوں بڑا بے چین تھا۔ ایک بار میں کیفے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ میرے بالکل برابر والے ٹیبل پر بیٹھ گئی، وہ بھی نعمان کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رات کو میرے ساتھ ایک میوزک کانسرٹ پہ چلو، بہت مزہ آئے گا، ہم لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ یہ سن کے میں بڑا بے چین ہوا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ رات کو ایمان کا اس کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایمان کہنے لگی نہیں، میں رات کو کہیں نہیں جاتی۔ وہ کہنے لگا کم آن یار، دیکھو میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نعمان نے سامنے ٹیبل پہ رکھے ایمان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور مجھے گویا آگ لگ گئی۔ میں فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ان کے ٹیبل کے پاس آ گیا۔ میں نے نعمان کے ہاتھ سے ایمان کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوایا اور وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نعمان ضرور اچنبھے میں آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا اے مسٹر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا ایمان تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ نعمان کہنے لگا تم کون ہوتے ہو ایمان سے اس انداز میں بات کرنے والے؟ میں نے نعمان کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے کہا تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے ایک ایک لفظ جمع کر کہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں ضرور جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی اور نعمان کے ساتھ کینٹین سے باہر نکلتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے کے آیا۔ وہ ایمان ایمان کہتا رہ گیا۔ میں بڑے تیز قدموں سے اسے باہر لایا، پھر یونیورسٹی کے خالی لان میں لے جا کر اسے کرسی پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟